الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی جب گرمی محشر سے بھڑکیں بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو رب کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت سارے حوالے ایسے ہیں جن سے لگتا ہے کہ ذی الحج کا چاند نظر آ جائے گا، اور پچھلے جمعے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ اسی کو آگے چلائیں گے۔ اب صورتحال میری یہ ہوئی پڑی ہے کہ کاف قاضی کھول کتاب تے دس مینوں، کاف قاضی کھول کتاب تے دس مینوں، ادوں وقت نماز ادوں یار آ گئے۔ سبحان اللہ۔ ہیں جی، ایک بیت نے فرض عظیم دوئیں،
میری سوچ تو پانی پار آ گئے. بہرحال تو نہیں سمجھ آ رہی. میں آپ کا مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ اسی کو آگے چلاؤں یا ذی الحج پہ بات کروں. جی اس کو پورا کر دیں. چل ایک ووٹ آ گیا انہوں پورا کرو. اچھا چلے. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ انفال کا ایک جملہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرمائیں اللہ کریم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے. ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. نیت فرما لیجئے کہ جو کچھ ہم سنیں گے انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل بھی کریں گے، وگرنہ نہ آپ کو سننے کا کوئی فائدہ ہے نہ مجھے سنانے کا کوئی فائدہ ہے. اللہ کریم نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً، ڈرو میری آزمائش سے، ڈرو میری آزمائش سے. لا تصیبن الذین ظلموا، یہ مت سمجھنا کہ میری پکڑ صرف ان لوگوں کو آئے گی جو ظالم ہیں، جو ظلم کرتے ہیں. فرمایا میرا عذاب جب آئے گا تو پھر نہ ظالم دیکھے گا، نہ نیک دیکھے گا، نہ پرہیزگار دیکھے گا، نہ مصلی دیکھے گا، نہ ممبر دیکھے گا، نہ مسجد دیکھے گا، کچھ بھی نہیں دیکھے گا. پھر جی بات سمجھے؟ میرے عذاب سے ڈرو. یہ سمجھتے رہے کہ میں نے چونکہ ظلم کوئی نہیں کیا لہذا مینوں کی ہونا ہے، یعنی میں کوئی غلطی نہیں کی تھی لہذا مینوں کی ہونا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بربادی کی طرف دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے کہ میں آگے نکل جاؤں، باقی جڑا جتے ہے اوتھے ہی ٹھیک ہے. جی ہم کسی اور کے بارے میں اس وقت اکثریت کی بات کر رہا ہوں. میں اکثریت میں بھی شامل ہوں. یہ نہ کہنا کہ مولوی صاحب اپنے آپ نو باہر کٹ کے سانو اگے رکھ دیں نے یار ہر باری نہیں، میں پہلے اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں. ہر بندہ ہم میں سے یہی سوچ رہا ہے کہ میں آگے نکل جاؤں، میری کوٹھی بن جائے، میری گاڑی بھی آ جائے، میرے بچے بھی جناب آکسفورڈ تک پہنچ جائیں، لہٰذا میں آگے چلا جاؤں. پیچھے جو مرتا ہے مرے، کسی کے پاس کھانا ہے کھائے، کسی کے پاس نہیں ہے نہ کھائے، میرا کوئی ذمہ نہیں ہے. بس میں کامیاب ہو جاؤں دنیا میں، میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں. یہ جو لگن ہے نا اس نے ہم سے نیکی چھین لی ہے. یہ جو آگے بڑھنے کی لگن ہے اس نے ہم سے نیکی چھین لی ہے. اس نے ہم سے ادب و آداب چھین لیے ہیں. اس لیے اس نے ہم سے معاشرے اور معاشرتی احساس چھین لیا ہے. ایک زمانہ اسی زمین پر گزرا ہے، اپنا باپ تو دور کی بات ہے، کسی بڑے کو دیکھ کر اگر کوئی چھوٹا سگریٹ پی رہا ہوتا تھا تو بجھا دیتا تھا. اپنے باپ کی بات نہیں کر رہا، میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جو اپنے سے بڑے بندے کو دیکھ لیتے تھے تو مثال کے طور پہ ایک بندہ سگریٹ پی رہا ہے، اس نے اپنے سے بڑا بندہ دیکھ لیا تو کیا کر دیا، حالانکہ نہ اس نے روکا ہے نہ اس نے کچھ کہا ہے. یہ ایک ادب تھا. یہ کیا تھا؟ ادب تھا. اور دوسری بات، وہ جو بڑا آیا ہے اس نے بھی اگر چھوٹے کو دیکھا ہے تو اسے سمجھایا ضرور ہے، یار بندے دا پت بنے کیڑے کام لگ پہ ہیں. آج تو نہ چھوٹا حیا کرتا ہے نہ بڑا، اور بڑا کتوں سمجھاوے، پیو ڈر رہا. یعنی باپ اپنی اولاد کو یہ کہنے سے ڈر رہا ہے یار یہ چھوڑ دے کیڑے کام لگ گئے ہیں. کئی باپ ایسے میرے پاس آتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ ایسا میرے بچے نو سمجھاؤ. میں کہ یار 24 گھنٹے تو گھر چ رہندا تیرے کو نہیں سمجھدا. وہ دیکھو نا جی ہن وڈا ہو گیا جوان ہو گیا، میں کچھ کہنا تے غصہ کر لیندا. کی کر لیندا؟ یعنی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ باپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے بیٹے کی تربیت کرنے کا، ماں کے پاس
वक्त ही नहीं है बेटे की तरबियत करने का, ना बेटे की तरबियत हुई ना बेटी की तरबियत हुई। भाई वक्त तो किसी का इंतज़ार नहीं करता, ये तो कन्फर्म बात है। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, वक्त ने गुजरना है, इन्होंने बड़े हो जाना है, फिर शादी हो जानी है, फिर दूसरे दिन तलाक भी, फिर आके रोणगे जो साढ़े नाल इंज क्यों हो गया। मैं क्या इस वास्ते होया कि तुसी तरबियत नहीं की, तुसी दस के भेजिया होंदा कि जनाब जिस घर च जा रहे हो उत्थे वो तुहाडी सस सहुरा नहीं बल्कि तुहाडी माँ बैठी है, तुहाडा अब्बा बैठा है। दस के भेजिया होंदा उत्थे जिहड़े घर च रहिंदे ने वो तुहाडे गैर नहीं, तुहाडे भैन भाई ने। कि तुसी दस के भेजिया होंदा ते ऐ काम नहीं होना सी, तुसी ते उल्टा कह के भेजिया पुत्र कोई तकलीफ आवे मोड़ाई है, किसी दी गल बर्दाश्त नहीं करनी। तैनू कोई कुछ कवे ना आ जाई तेरे प्यो दा घर हाजिर है, आ गई हुण सांभ हैं जी, हुण क्यों रोंदा है? पहले तरबियत की होती ना। अल्लाह अकबर कबीरा। बहरहाल मैं किसी और जानिब निकल पड़ूंगा। मैं कह ये रहा हूं कि अल्लाह ने जब कह दिया ना जी जब मेरा अजाब आएगा तो वो सिर्फ जालिमों को नहीं आएगा, वो सिर्फ गुनाहगारों को नहीं आएगा, वो सिर्फ बदकारों को नहीं आएगा, उसमें नेक परहेजगार पीर मौलवी आलिम जाहिल सब क्या होंगे? बराबर होंगे। और सबका यही हाल है। आज जिस दौर में मैं और आप गुजर रहे हैं सब हम इसी तरह ही गुजर रहे हैं। किसी का घर ऐसा नहीं है जो कह सके जनाब मेरा घर इस वक्त शरीयत मुस्तफ़ा के तहत चल रहा है। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ना होना कुछ होना ये अलग बात है। मिसाल के तौर पर किसी के घर में बड़े बड़े एलसीडी लगे हैं, किसी के घर में टीवी भी नहीं है, ये कोई बात नहीं है। मैं ये जो बात कर रहा हूँ उसको समझें। यानी आज आप दुनिया घूमें और पूछें जनाब आपके घर में इस्लाम है? आपके घर में आप सोते इस्लाम के मुताबिक हैं, आप उठते भी इस्लाम के मुताबिक हैं, आप खाते भी इस्लाम के मुताबिक हैं, आप पहनते भी इस्लाम के मुताबिक हैं, आप बोलते भी इस्लाम के मुताबिक हैं, आपके मेल मिलाप भी इस्लाम के मुताबिक है। तो जवाब किस में है? नहीं में है। इल्ला माशा अल्लाह, शायद ही कोई अल्लाह का बंदा बचा हो गिनती वाला, वगरना हम में से अक्सरियत खिड़कियां बना रखी हैं। वो लोमड़ी वाली देखी है ना, क्या होती है लोमड़ी? देखी है? इसके बारे में हयातुल हैवान में लिखा है, किताब का नाम है, कि ये जब अपना घर बनाती है ना तो उसके दो दरवाजे रखती है। क्या रखती है? यानी इधर से भी और इधर से भी। खतरा इधर से हो तो उधर से निकल जाती है, खतरा इधर से हो तो हमने वही बना रखी है। खतरा दीन से होने लगे तो दुनिया में घुस जाते हैं, खतरा दुनिया से होने लगे तो दीन में घुस आते हैं। ये हमारा दीन बच गया है, हमारा दीन ये बचा है। और हम दावा क्या कर रहे हैं? हम मुसलमान नहीं, खाली मुसलमान होने का दावा करते तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। हम साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं। हम साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं, हम आशिक़ सहाबा हैं, हम आशिक़ अहले बैत कराम हैं, हम आशिक़ औलियाए अल्लाह हैं। जबकि काम हमारा किसी एक से भी मुताबिकत नहीं रखता। तो जब नहीं रखता, इसका रिज़ल्ट भी पता है हमें, इसका रिज़ल्ट भी पता है ना। कुरान ने कह दिया है जो तुम में से नेक आमाल करेगा उसके लिए जन्नत तैयार है, और जो तुम में से बुरे आमाल करेगा उसके लिए, ये कुरान ने कह दिया ना। इसके बाद तो अब किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं बची ना।
لیکن اس کے باوجود بھی ہم 50,000 روپیہ دے کے ایک نعت خان کو بلائیں، وہ آ کے کہہ دے جناب لوگاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں اتھے سنیا جناب اتھے نبی نے آنا جدے موڈے کملی، اسی جناب نہ دیکھیا کی کیا انہیں بس چک کے ماری پیسیاں دی تھدی ہیں جناب، بلے بلے ہو گئی جناب، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے جی۔ اس بیچارے کو کیا پتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس آیت کے تحت جس کو میں نے پڑھا ہے نا کہ نیکوں کے لیے جنت تیار ہے اور بروں کے لیے، علماء نے لکھا ہے کہ نبی قبر میں ضرور آئیں گے پر نظر اسے آئیں گے جو پہچانتا ہوگا دنیا میں۔ اے گل یاد رکھنا، آئیں گے ضرور لیکن نظر اس کو آئیں گے، پہچاننے کی بات نہیں کر رہا، نظر اس کو آئیں گے جس نے دنیا میں انہیں پہچانا ہوگا۔ اب خالی قبر میں بات نہیں بنے گی، یعنی ایک بندے کو ایک چیز نظر آ رہی ہے اور دوسرا بندہ ساتھ ایسا کھڑا ہے جس کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے، وہ کہندا یار وہ دیکھ میرے سامنے ہے، وہ کہندا یار میں نے کچھ نظر آوے تے میں ویکھاں۔ تو یہ سچویشن ہونی ہے، علماء نے لکھا ہے۔ نظر کس کو آئیں گے؟ جنہوں نے دنیا میں پہچان کر مصطفیٰ کی تعلیمات کو اپنایا تھا اسے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی، باقیوں کو نظر بھی نہیں آنے۔ یہ جتنے بھی آپ نعت خانوں سے سن رہے ہیں نا، یہ سب دھوکہ ہے، سب فراڈ ہے۔ وہ آ کے آپ کو میٹھی میٹھی باتیں سناتے ہیں، آپ ان کو پیسے پکڑا دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نعت خان جناب کھرباں پتی ہو گئے، نعت خان اور مدارس ویران ہو گئے۔ ناراض تے نہیں ہو گئے؟ ہاں سیدھیاں گلاں بھی میں کرنی ہے، میں وہ 7 بندے دسنے نے، مینوں پتہ ہے میں دسنے نے۔ او دا نتیجہ کی ہویا کہ نعت خان کے نیچے لینڈ کروزر ہے، اس وقت اس کے پاس گرین کارڈ ہے، وہ دنیا میں جہاں چاہے آ بھی سکتا ہے، اور اس کے بچے اس وقت آکسفورڈ میں پڑھ رہے ہیں۔ اس کا رزلٹ ہمیں یہ ملا، نیٹ رزلٹ، کہ ہمارے مدارس اچھی بولو، وہ جڑا سال بعد 80,000 روپیہ مدرسے نو دین دے ساں، او تے دے آیا کاپی بنا کے نعت خانوں۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ کنوں دے آیا سی؟ پھر اسی مدرسے تے جانا کوئی نہیں، پھر انہیں بند ہی ہونا سی، پھر انہیں ہن ساری رات دی محفل نعت ہوندی جناب، ساری رات۔ کب یہ شروع ہوگی جی؟ رات کو انشاءاللہ 10:30 بجے شروع کریں گے، انشاءاللہ اختتام جو ہے وہ سحری کے وقت ہوگا۔ 10:30 بجے جڑے بندے آئے نہ نماز انہوں نے پڑھی نہ عشاء پڑھ کے آئے، اور سحری دے ٹائم تے جڑا گھر جا رہے ہیں نہ انہیں فجر پڑھنی ہے، تے عشق رسول ایڈا ناراض تے نہیں ہو رہے؟ کوئی بیٹھا تے نہیں نعت خان تھے؟ نعت خان سے مجھے گلہ نہیں ہے، اس کی حرکتوں سے گلہ ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتانے لگا ہوں نعت خانوں کے بارے میں۔ یہ جو پیسے دینا ہے نعت خان کو، ہمارے ہاں تو مولوی بھی کہتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں کہ اس کی کیا کریں؟ خدمت کریں، کہتے ہیں نا کہ یہ نعت خان ہے۔ میں نے بھی کئی بار کہا ہوگا شاید کہ اس کی بھی کیا کر دیں؟ خدمت کر دیں۔ تو خدمت کرنا اور ہے، نعت کے صلے میں کچھ دینا۔ اگر آپ مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ نے اپنا یہ جو کپڑا ہے نا یہ اتار کے دیا ہے، پیسے نہیں دیتے۔ حضرت حسان بن ثابت کو ممبر پہ بٹھایا سرکار نے اور کہا میری تعریف کرو، انہوں نے کہا تھا واجمل من کا لم تلد النساء واحسن من کا لم ترکت توہینی، خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اے جدوں جملے انہوں نے آکھیا نا سرکار نے اپنی کملی تو موڈے تو وہ کملی اتاری تے حضرت حسان بن ثابت نو پوا دیتی۔ تسی
महफिल नात नूं अजे महीना पिया, पहले बैंकां फिर रहे ने यार कापियां देना मनु है। सारे दोस्तां नूं वक्त च पाया, कापियां लभ के लियाना यार, 10 वाली भी, 20 वाली भी, 50 वाली भी ते 100 वाली। ये सारे कापियां रख के जनाब जदों ही नाथ खां आएगा बल्ले बल्ले इधर जनाब नची जा रहे ने, होए 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 असी बड़े आशिक रसूल हाँ। ते नमाज ना उन्हां नूं नसीब होई, नमाज ना कराण वालियां नूं नसीब, ते ना जेड़े करन आए ने उन्हां नूं नसीब। ते आशिक रसूल सारे ही ने। ਉਹਦਾ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ कि साडे ਉੱਚੀ ਤੇ ਬੋਲੋ ਮਦਰਸੇ ਵੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮਦਰਸੇ ਵੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं आना अजे। क्योंकि कोई चीज़ ख़त्म होती है ना जी, किसी नदी में पानी ख़त्म होता है तो आहिस्ता आहिस्ता होता है, थोड़ा थोड़ा रह जाता है, फिर जगह गीली रह जाती है, फिर कुछ अरसे के बाद ऊपर वाला सिर्फ खुश्क होता है, फिर नीचे कुछ ना कुछ पानी रह जाता है। अभी आप इस दौर में गुजर रहे हैं। खुश्क साली वाला दौर तो आगे आने वाला है, जो आपकी नस्लों को मुयस्सर आएगा, आपको नहीं मिलेगा वो। आप खुशकिस्मत हैं कि अभी आप, वो आपको बता रहे हैं ना रोज़ाना, हर साल बताते हैं कि लाहौर का पानी इस बार इतना नीचे और इस बार इतना नीचे, फिर भी असी खुश हाँ। कोई नहीं जी, असी क्या असी लाहौर का पानी पीना ही नहीं, असी मिनरल वाटर पी लांगे, हैं जी। साढ़े वास्ते नैसले का पानी ले आओ जी, असी लाहौर का पीना ही नहीं है, असी लाहौर का पीना ही नहीं है। साढ़े वास्ते की होवे, नैसले ले आओ जनाब, अक्वाफीना साढ़े वास्ते ले आओ जी। कोई नहीं, एक वक्त आएगा आप नहीं देख सकेंगे, लेकिन आपकी नस्लें उसको फेस करेंगी, और मुमकिन है वो आपके लिए दुआ ये करें, या अल्लाह काश मेरा प्यो हुंदा ही ना। एडे अजाब सानू पा गया भी, एडे अजाब पा गया सानू, जिथे ना बिजली ना पानी ना गैस, कोई सहूलत दुनिया की मौजूद नहीं। तो इत्थे नवाज शरीफ की फोटो भी टंगी है, जरदारी की भी टंगी है, तो इमरान खान की भी। ऐस तो चंगा नहीं सी बाबा तू हुंदा ही ना। बहरहाल ये अलग बातें हैं, आपको समझ आने वाली शायद ना हूँ। आप परेशान भी हो गए हैं कि मौलवी हुण फिर सीधा होने लग गए। तो मैं तुहानू हदीस दस रहा सी कि मैं तुहानू दस्सिया सी पिछले जुमे कि अज गर्मी होवे ना किसी नू, ते बंदा छावें आ जाता है, कोई होर उस तो वड्डा होवे तो पखा चला लेंदा, किसी नू होर ज़्यादा गर्मी लगे तो AC ला लेंदा, किसी कोल कुछ भी ना होवे तो सिर उत्ते रुमाल रख लेंदा, टोपी रख लेंदा। वो भी ना होवे तो बाहर खड़ा पठान जड़ा शरबत पिया वेचदा, उहदे कोल 20 रुपए का गिलास लैके अपने आप नू ठंडक पहुँचा लेना। ये भी ना मिले तो कम अज़ कम जुत्ती तो उहदे पैरें है ना। उतों चलो आ रही है गर्मी, थल्लों तो बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन मैदान माशर में जब खड़ा होगा, ये मैदान माशर में ये बंदे जब खड़े होंगे तो ना ऊपर से कोई छतरी है, ना नीचे से कोई जूती है, ना वहाँ हवा का कोई तसव्वुर है, और ना वहाँ किसी पानी पिलाने वाले का तसव्वुर है। सूरत हाल ये है कि बंदा अपने गुनाहों के पसीने में गर्क है, और उस वक़्त अल्लाह भी फरमाता है और अल्लाह का महबूब भी फरमाता है कि उस दिन सिर्फ एक ही छत होगी, उस दिन सिर्फ एक ही छत होगी, और उस छत का नाम है अर्श इलाही। क्या नाम है? अर्श इलाही के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ये जितने प्लाजे, दुकानें, कोठियां, सारा कुछ क्या कर दिया जाएगा, मिलिया मेट कर दिया जाएगा, पहाड़ों को रुई बनाकर उड़ा दिया जाएगा, दरियाओं का पानी खुश्क कर दिया जाएगा, ज़मीन को बिल्कुल बराबर कर दिया जाएगा, सूरज को आपके सर पर ला के, मैंने आपको बताया था मील का फासला होगा। और मील दो चीज़ों को कहते हैं, एक तो ज़मीन वाली पैमाइश को, और दूसरा वो जो सलाई फेरते हैं आँख में जिसके साथ सुरमा लगाया जाता है, इसको भी मील कहते हैं। अब इस सिचुएशन में बंदा खड़ा है,
ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੱਲਿਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਚੁੱਪ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ہونا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس دن ہم یسألو ایان یوم القیامہ، انہوں نے پہلے اگے بلاؤ جڑے کہندے سی قیامت کنے ڈٹھی، پہلے کنوں بلایا جائے؟ باقیاں دا حساب کتاب کریں گے، لیکن سب تو اگے انہوں نے کھڑا کرو جڑے کہندے سی قیامت کنے ڈٹھی۔ اسی کہہ جو دیتا ہے آنی ہے، تینوں ساڑی گل تے یقین نہیں آیا؟ سب تو پہلے اگے انہوں نے کھڑا کرو، پھر ہوئے گا کہ اللہ جلال ہوئے گا۔ اے بھی نہیں ہے کہ اللہ کی ہوئے پیار ہوئے، اللہ بھی پورے جلال ہوئے گا۔ آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کہے گا میں نہیں جا سکتا اگے، میں اگے نہیں جا سکتا، اللہ بڑا جلال ہے، اللہ بڑا جلال ہے۔ تے کنہاں نوں لبنی جناب عرش والی جڑی چھت ہے؟ اللہ فرماندا ہے اسی 7 لوکاں نوں چن کے آکھاں گے تسی ادھر تشریف لے آؤ جی، تسی اج ساڈے چیف گیسٹ ہو، تسی اونچی تے بولو، ہاں جی، تسی ساڈے مہمان خصوصی ہو، تسی تھلے نہیں بہنا، تسی سٹیج تے آؤ۔ محفلاں تے جاندے رہندے ہو نا، وہ کچھ بندے ہوندے نے جڑے تھلے پنڈال وچ بیٹھے ہوندے نے، تے کئی ایسے ہوندے نے جنہاں نوں پنڈال وچ اٹھا کے سٹیج تے لے آیا جاندا ہے کہ جناب تہاڈا مقام وہ نہیں، تسی ایتھے آ جاؤ۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ 7 بندیاں نو آکھے گا اس دن جس دن وہ دے عرش دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ موجود نہیں ہوئے گا۔ کی آکھے گا؟ آ جاؤ جناب، چھاویں آ جاؤ، کتے آ جاؤ؟ چھاویں آ جاؤ۔ 10 7 کیڑے نے؟ میں پچھلے جمعے اتھے ختم کیتی سی تے آج پھر اتھوں ہی شروع کر رہے ہیں۔ وہ 7 کیڑے نے؟ پہلا الامام العادل، الامام العادل، اونچی بولو۔ یہ دی تشریح دے وچ میں اگر 2 جملے بولاں تو انہوں سمجھ آ جان۔ الامام العادل دا ترجمہ میں کر رہا ہوں حضرت عمر فاروق۔ پہلا وہ حاکم جڑا عمر فاروق ہوئے، دوجا وہ حاکم جڑا عمر بن عبدالعزیز ہوئے جی۔ اے نہ ہوئے کہ اپنیاں بھی ملاں لا لے، پتروں بھی کاروبار کرا دے، خود وزیر اعظم بھی بن جائے تے مال جیڑا آوے سارا سیدھا لندن، ادھروں خرچے قرضے بھی لے کے وہ بھی ناراض تے نہیں ہو گئے؟ نہیں، دیکھ لینا ساڈے بچے ایویں تے بھوکے نہیں مرے، اے یاد رکھنا ساڈے بچے ایویں تے بھوکے نہیں مرے۔ اسی ایویں تے نہیں لوڈ شیڈنگ وچ پے، اسی ایویں تے نہیں پانی دی بوند بوند نو ترس دے پے، اسی ایویں تے نہیں جناب خشک سالیاں تے مہنگائیاں دا سامنا پہ کر دے بھی کچھ تے غلط ہویا ہے نا۔ قطع نظر اس سے کس سے ہوا ہے، بہرحال 70 سال سے کچھ تو غلط ہوا ہے جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، اور ستم یہ ہے کہ وہ غلطی ابھی تک بھی سدھاری، اس غلطی دے اتے پھر غلطی، پھر غلطی دے اتے پھر غلطی، غلطی دے اتے پھر غلطی، پتہ نہیں انہیں کدوں تکر جاری رہنا۔ بہرحال امام العادل، عادل حکمران ہوئے، اے نہ ہوئے کہ جناب خود صدر بن جائے، پتر بھی وزیر اسمبلی ہے، بیٹی بھی وہ اتھوں بلا کے جناب اپنی چھڈی ہوئی سیٹ تے کامیاب کرا کے انہوں بھی اسمبلی ہے، داماد نو بھی کسی عہدے تے بٹھا دے، رشتہ داراں نو لیا کے کسی عہدے تے بٹھا دے تے تھر وچ بچے پیاس تو مر جان۔ ناراض ہو گئے؟
ਯਾਰ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। نہیں مرے بچے بھوکے، نہیں مرے پیاسے، مرتے ہیں نا۔ امام العادل ہوتا تو یہ نہ ہوتا، امام العادل ہوتا تو یہ، اونچی تے بولو، امام العادل ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ غریب دی تنخواہ 10% ودھان لگیا، انہاں نوں موت پی گئی، کہندے جی نہیں ودے گی۔ اسمبلی ممبران دی تنخواہ 200% ودا دیتی، کچھ بھی نہیں ہویا، کچھ بھی نہیں ہویا۔ اگے سنو، وہ جڑا سینٹ دا چیئرمین ہے تا حیات مراد لے گیا جی، کی بنیا سینٹ دا چیئرمین بنیا تے تا حیات مراد لے گیا۔ کی گھر بھی انہوں ملے گا، ملازم بھی انہوں ملے گی، بجلی بھی او دی فری، گیس بھی او دا فری، پانی بھی او دا فری، پیٹرول بھی، اور سیتاں میوے کے او باہر دے ملک چ جائے گا، جہاز دیاں ٹکٹاں ایک نہیں 10 فری۔ کام کی کیتا ہے انہیں؟ وہ کی بنیا سی؟ پتہ نہیں اتھے کی کام میں، میں نے تے اج تک نہیں سمجھ آئی سینٹ کی کر دی ہے، ٹکے کا کام نہیں ہے وہاں۔ ڈر گئے ہو؟ نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو بولو تو صحیح۔ پہلا کیڑا ہوئے گا؟ امام العادل۔ ضروری نہیں کہ امام حاکم میں وقت ہوئے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ضروری نہیں کہ میں صرف حکمران کی بات کر رہا ہوں، ہم میں سے ہر بندہ امام ہے، ہم میں سے ہر بندہ امام ہے۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ حاکم وقت ہے اور ہر بندے سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تم میں سے ہر بندہ حاکم وقت ہے، میں اپنی جگہ پہ حاکم وقت ہوں، آپ اپنی جگہ پہ حاکم وقت ہیں، ہر بندے سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ میں اپنے گھر میں جاتا ہوں، میرے پاس بیوی ہے، 2 بچے ہیں، ہم کتنے بندے ہیں؟ 4 ہو گئے جی۔ میں ہوں، میرے حقوق کیا ہیں یہ بھی مجھے پتہ ہونا چاہیے، میری بیوی کے حقوق کیا ہیں یہ بھی مجھے پتہ ہونا چاہیے، میرے بچوں کے حقوق کیا ہیں یہ بھی مجھے پتہ ہونا چاہیے، میرے ماں باپ کے حقوق کیا ہیں یہ بھی مجھے پتہ ہونا چاہیے، میرے بہن بھائیوں کے حقوق کیا ہیں یہ بھی مجھے پتہ ہونا چاہیے، میرے ہمسائے کے حقوق کیا ہیں یہ بھی مجھے پتہ ہونا چاہیے، میرے معاشرے کے میرے اوپر کیا حقوق و فرائض ہیں یہ بھی مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ جے ہے میں پورے کرنے تے آنا امام العادل، جے ہے سارا پتہ تے میں سارے انو برابر رکھ رہا تے میں بھی کیا ایک امام اپنی حیثیت دے مطابق میں بھی کیا ایک امام اور بولو تے صحیح امام اور اگر میں اے سارا کچھ نہیں کر رہا تو پھر میں بھی امام العادل، میں بھی امام العادل نہیں ہاں۔ میں اپنے جیوندیاں جی ساری جائیداد اپنے پتراں نو دے دیتی تے بیٹیاں نو محروم کر کے آکھاں میں عدل و انصاف والا بھی ہاں، میں عاشق رسول بھی ہاں، ہر سال میں عمرے تے بھی جانا تے حج بھی میں بڑے کر بیٹھا، میں کیا جو مرضی کر جا، جدوں اللہ نے کہہ دیتا ہے میں اپنے معاف کر دیاں گا پر بندیاں لے کوئی نہیں کرنے، اپنے کر دیاں گا بندیاں لے نہیں کرنے نا۔ چلو جاگ دے بندے بولو ستیاں نو ستا رہن دو، کوئی پتہ نہیں پھر مڑ کے نیندر آوے، ہون تے رحمت وس رہی ہے نا، ہون تے نیندر بڑی پیار نہ لانی ہے، جنہاں نو آ رہی ہے انہاں نو آ لین دو انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، جڑے جاگ دے ہو 2-4 وہ میرے نال رہو۔ پہلا کون ہے جی امام نمبر 2 رجل قلبہ معلق، نمبر 2 ہے وشاب نشا بعبادت اللہ۔ ہون میری گل ہے منڈیاں نال جڑے میری عمر دے نے یا میرے تو چھوٹے نے، انہاں نال گل جے، وڈیاں نال کوئی گل نہیں ہے، وڈے بزرگ نے ساڈے ادب و احترام دا مقام ہے، اسی ساریاں دا احترام کرنے ہاں۔ دوجا بندہ جنوں اللہ کہے گا پلیز کم ہیئر، ایتھے آ جاؤ جناب،
ਇੱਥੇ ਛਾਵੇਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਮ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਮ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਰਾਜੁਲੁਨ ਸ਼ਾਬਾ ਨਸ਼ਾ ਬੇ ਇਬਾਦਤਿल्लाह, ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। जिन्हें चढ़दी जवानी अपने रब की इबादत नहीं छड़ी, अल्लाह फरमांदा है मैदान माशर च असीं ओनू धुप्पे नहीं छड़ना। जी वड्डा सारा मोबाइल लैके उहदे च पूरे महीने दा पैकेज करा के सोशल मीडिया उत्ते कदी किसे नू मैसेज कर, कदे किसे नू मैसेज कर, कदी कोई गंद तक, कदी कोई गंद तक। ये नहीं करना, ये कामयाबी नहीं। एक दी कुड़ी फसा फिर, दूजे दी फसा फिर, तीजे दी फसा फिर, चौथे दी फसा फिर, दिल रजदा ही नहीं। क्यों? इसलिए कि शैतान तो कहता है तू मजीद आगे जा, तू मजीद आगे जा। ये जो बच्चियों का चक्कर है ना जी, रसूलुल्लाह ने फरमा दिया जिसने किसी की माँ बहन बेटी के साथ कुछ गलत किया तब तक मरेगा नहीं, जब तक अपनी के साथ होता देखेगा नहीं। ये तो है गिव एंड, ऊंची बोलो, ये क्या है? गिव एंड टेक। आज तू किसी की बच्ची की इज्जत खराब कर रहा है, तू भी बड़ा होगा, कल अल्लाह तुझे भी बेटियां देगा, अल्लाह तुझे भी बेटियां देगा। तेरी बेटियों की इज्जत खराब होगी, फिर तू अपनी आंखों से देखेगा, फिर तू कहेगा मालिक मैं हुण माफी मंगना। हुण की फायदा आया? दूजा बंदा केड़ा है जनाब? जिन्हें चढ़दी जवानी अपने रब की इबादत तो मुंह नहीं मोड़िया। उन्हें क्या जनाब, जवानी वाले सारे शौक दूजे पूरे करते ने, असी ते बने ही अल्लाह वास्ते हाँ, ते असी करांगे भी अल्लाह की इबादत। जी दोस्तां दे नाल होटल ते जाना होर गल है, फिल्मां वेखना होर गल है। ये काम सारे शैतान दे ने। अल्लाह नू राजी करना ते फिर अल्लाह कहंदा जदों तेरी जवानी चढ़ रही होवे ना, शबाब होवे तेरे कोल, पैसा भी तेरे कोल, हुसन भी तेरे कोल, ताकत भी तेरे कोल, सारा कुछ छड़ के तू मेरे सामने खड़ा हो जा। बरोज़े कयामत तैनू मैदान माशर चो लब के आखांगे आ इत्थे खड़ा हो जा। नंबर 2 हो गया जी, मैं तीसरे ते चल रहा। वराजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मस्जिद। तीजा बंदा होए जिदा दिल मस्जिद च रह जावे। याद रखना, दिल मस्जिद च रह जावे। किथे रह जावे? दिल मस्जिद में हो, खुद मस्जिद में ना बैठा रहे। ये बात ज़हन नशीन रखिएगा, खुद मस्जिद में ना हो, आए नमाज पढ़े और नमाज पढ़ के चला जाए। जिस्मानी तौर पे दुकान ते बैठा हुए, दिल इत्थे होवे। जिस्मानी तौर पे कहाँ पे हो? दुकान पे बैठा हो, लेकिन दिल कहाँ हो? मस्जिद में हो। साढ़े नाल ते एक होर प्रैंक हो गया। साढ़ा ते मैच लगा हुए, 3 बालों की जमात हो रही होवे, असी की कहने आ, ए 3 बालां, चलो कोई नहीं, तुसी 3 देख लो। उस दिन दी गर्मी भी फिर सह लेना। अल्लाह ने फिर बुलाना कोई नहीं जे कि इत्थे आ जाओ। तुसी 3 बालां पीछे जाओ, कोई होर होएगा जिन्हों अल्लाह बुला के कहेगा जनाब तुसी उत्थे नहीं, इत्थे आ जाओ जी। और अगर जिसका दिल मस्जिद में हो, कहता एक बाल की पूरा मैच चला जावे, पूरा मैच तो कोई मसला नहीं है, ये तो किसी और का फ़ायदा और नुकसान है। वो कहता है मेरा खुद का सारा बिजनेस बैठ जाए तो बैठ जाए, मैं अल्लाह के घर में ज़रूर जाऊंगा जी। इत्थे ते बड़ी आसानी नाल कह देंदे जी कस्टमर आए थे इसलिए असी नमाज ते नहीं आ सके। की आया सी? कस्टमर आया सी। मैं कि कस्टमर कोई हिंदू आया सी हिंदुस्तान तो? कहंदा नहीं वो भी मुसलमान सी। मैं कि क्या बात है, जिथे 2 मुसलमान पहले ज़माने मिलते सन, वो कहते सन आजा जमात करा लईए, तेरा चंगा कस्टमर आया, तेरी नमाज भी गई है जी।
پہلے زمانے دے کی تاجر سن جناب، انہوں نے اتھوں سامان چکیا سعودی عرب تو تے ہندوستان لیا کے رکھیا تے سارے ہندوستان نو مسلمان کر گئے. تو بڑا تاجر ہے، تو اپنی جماعت بھی چھڑ بیٹھا. نہیں سمجھ آئی؟ چلو تیجا بندہ ہے جی. چوتھا وَرَجُلٌ تَحَابَ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. او دو بندے جنہ دی محبت صرف اللہ واسطے ہوئے. او دو بندے جنہ دی محبت صرف، اچھی بولو، جنہ دی محبت صرف، جنہ دا پیار صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ اسے اس سے کوئی غرض ہو، نہ اس کو اس سے کوئی غرض ہو، دنیا کا لالچ نہ ہو دونوں طرف. دونوں کی محبت کس لیے ہو؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. اللہ فرماتا ہے تم نے میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کیا تھا، مجھے بھی تو تم سے پیار تھا. آؤ نا ذرا ادھر کھڑے ہو جاؤ، آؤ ذرا ادھر کھڑے ہو جاؤ. چوتھا ہو گیا. چلو جی پنجواں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخَذَهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. او بندہ جن نے صدقہ دیتا کیڑے ہاتھ نال؟ سجے ہاتھ نال، تے کھبے نو پتہ بھی نہیں لگیا سجا دے کی رہا ہے. صدقہ انہیں دیتا ہے، صدقہ انہیں دیتا ہے. ایتھے تے جناب پہلے فوٹوਆਂ بناوندے نے، اپنی عزت تے ہے کوئی نہیں، اس غریب دی عزت دا بھی جنازہ نکال کے جناب 5 کلو چاول دین لگیاں. 15 تصویراں جدوں تیکر بنن گیاں نہیں، غریب نو لقمہ ملنا نہیں ہے. اے شریعت نہیں ہے، اے دا کوئی ثواب نہیں ہے. ثواب کی دا ہے؟ ثواب صرف او دا ہی ملے گا جے دے بارے رسول نے آکھیا سیدھا دیوے تے الٹے نو. کیا بات، سبحان اللہ. واقعہ میں نے ایک یاد سی پر ٹائم مک گیا، میں سنانا کوئی نہیں ہے، زندہ رہے تے پھر انشاءاللہ کسی دن آ جائے گا. واقعہ نبی پاک دے زمانے دا، آپ نے جدوں اے دسیا نا کہ جناب انج صدقہ کرو کہ اے دیوے اینوں پتہ. ایک صحابی جناب نکلیا رات نو اشرفی تھیلی اشرفیاں دی لے کے نا نکلیا صدقہ کرن، اگے ایک بندہ ملیا انہیں دے چھڑیا. لین والے نو پتہ نہیں کون ہے، دین والے نو پتہ نہیں اے کون ہے. سویرے جناب کٹھے ہو گئے پیو پت چولو تے. پت کہندا یار پتہ نہیں مینوں راتی کوئی بندہ پیسے دے گیا، بندہ کون سی میں نہیں دیکھ سکیا بھائی. اے تھیلی سی، انہیں تھیلی کڈی تے پیو کہندا جناب اے تے وہی ہے جیڑی میں دے آیا، اے تے وہی ہے جیڑی میں دے آیا، تیرے کول کداں آ گیا؟ لیا ادھر پھڑا. انہیں پھر پھڑی جناب، اگلی رات پھر صدقہ کرن ٹر گیا، اگلی رات پھر اتھے ہی پھڑا آیا. لین والے نو پتہ نہیں کنے دیتی ہے تے دین والے نو پتہ نہیں کنوں. 3 دن یہی مواجرہ ہوندا رہا، تھیلی پلٹ کے پھر کار. ایسی صدقہ صحابہ دا، ایسی صدقہ صحابہ دا کہ رات دی تاریکی وچ پیو پت نو نہیں پچھان سکیا کہ جناب کہو جا صدقہ کر کے جا رہے نے. تے چوتھے دن جبرائیل اتر آیا تھلے. سونے تیرے غلاماں دے صدقے نو اللہ نے بڑا پسند کیتا ہے، بڑا پسند کیتا ہے تیرے غلاماں دے صدقے نو اللہ نے. جی اللہ نے کیوں پسند کیا؟ اس لیے کہ یہ پردے میں تھا، اور جو تو کرتا ہے پردہ چاک کر دیتا ہے، غربت کا جنازہ نکال دیتا ہے، اپنی غیرت مار دیتا ہے. کیسے تجھے ثواب ملے؟ ہو گیا جی، 5 ہو گئے. چلو جی چھٹا سنو تو پھر اجازتاں دیو منو. چھٹا جی وَرَجُلٌ دَعَتْ امْرَأَتُهُ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. اے حدیث دے جڑے لفظ نے نا ان لفظاں تے غور کرو. ایہو جی منصب والی تے جاہو جلال والی عورت، خوبصورتی دا پیکر، کسے بندے نو آکھیا میرے نال زنا کر، بندہ آگو آکھے میں اللہ تو ڈرنا. بندہ آگوں کی آکھے اے نہ آکھے جی ہاں جی آ رہے ہیں.
عورت بھی کوئی عام نہیں، بازاری نہیں، فرمایا ذات منصب، اس کا اپنا ایک منصب ہو، اس کی پہچان ہو، سارے شہر کے لوگ کہتے ہوں کاش اس تک رسائی ہو جائے، سارے علاقے کے لوگوں کی یہ خواہش ہو کہ کاش اس بندے تک ہماری رسائی ہو جائے، وہ خود چل کے آگے آ جاؤ جناب تہاڈی واری آ گئی ہے، تسی میرے کول آ جاؤ، مینوں پسند آ گئے ہو، آؤ میرے نال زنا کرو، اے اگوں کی آکھے میں اللہ تو ڈردا ہوں۔ اس حدیث دی تشریح علماء نے جڑی گل لکھی وہ سناواں، وہ فرمانے نے حضرت زلیخا منصب والی عورت تھی۔ حضرت زلیخا وہ جو قرآن پاک میں آیا نا تذکرہ، حضرت زلیخا کون سی عورت تھی؟ منصب والی عورت تھی، اور حضرت یوسف کو اس وقت ابھی منصب نہیں ملا تھا، صرف حسن کا منصب تھا، نبوت کا بھی ملا نہیں تھا۔ اس منصب والی عورت نے حضرت یوسف کو جب زنا کی دعوت دی تو آپ نے کیا فرمایا؟ انی اخاف اللہ۔ کیا فرمایا؟ انی اخاف اللہ۔ فرمایا جو منصب والی عورت کو زنا کی دعوت ٹھکرا کے کہے میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، قیامت والے دن اللہ اس کو یوسف کی صف میں کھڑا کرے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی۔ نمبر 7، نمبر 7، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ اتلے کام سارے مشکل لگتے سن، مینوں اے کام بڑا آسان جے، اے کام بڑا آسان جے۔ نبی پاک نے آکھیا 7واں بندہ ہوئے جڑا رات دی تنہائی وچ کلیاں بہ کے اپنے رب نو یاد کرے تے رو پوے۔ رات دی تنہائی وچ کلیاں بہ کے اپنے رب نو یاد کرے تے رو پوے، آکھے مالکا تو مینوں اپنی بندگی واسطے بنایا سی، پر میں گناہاں وچ لت پت ہو گیا واں، میں تیری بندگی دا حق ادا نہیں کر سکیا، میرے کول بڑے گناہ ہو گئے نے۔ سرکار نے فرمایا رونا اے دا کم ہے، قیامت والے دن عرش دے سائے تلے بلانا میرے رب دا کم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔